آج آپ ہمارے اسکول گئیں، میں جاننا چاہوں گا کہ کیسا لگا، کیا سمجھ میں آیا؟ جو سوچ میں لے کے چلتی ہوں سوشل میڈیا کو لے کر یا آج کل کی ٹیکنالوجی کو، دنیا کو، آئی ٹی کو لے کر، تو وہی سوچ آپ کی بھی ہے. اور کہ ہمیں اتنے لوگوں کا انٹرویو کرنا ہے تو میڈم ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کا بھی انٹرویو کریں. سعودیہ سے کسی نے کیا، کسی نے لاہور سے کیا، کسی نے اسلام آباد سے کیا. ہمارا ملک چونکہ بہت پیچھے ہے چیزوں سے، وہاں مجھے جو ہے نا پتہ چلا کہ ہمارا ملک بھی آئی ٹی میں کوئی کم نہیں ہے. آئی ٹی کا ایک ڈپلوما جو ہے نا پڑھائی کے بعد، ڈگری کے بعد کر لیں تو شاید ہماری کہیں گنجائش نکل آئے. تو ہمارے ابو کہتے تھے کہ اس کے اندر گھس جاؤ، جو اس کے اندر گھس گیا نا کامیابی اسی کو ملے گی. تو 20 سال تک تو وہ تو بڑا ماسٹر ہو چکا ہوگا. تو مجھے تو بہت اچھا لگا کون سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ محفوظ تشریف لے کر آئی ہیں جو کہ جرمنی میں رہتی ہیں اور پاکستانیوں کے رشتے بھی کراتی ہیں اور جرنلزم بھی کرتی ہیں اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی کرتی ہیں، پاکستان کا اچھا ریپرزنٹیشن کراتی ہیں. کہاں رہتی ہیں جرمنی میں؟ جی میرا تعلق جرمنی کے شہر برلن سے ہے. برلن سے. میں پچھلے 22 سال سے وہاں ہوں. ماشاءاللہ، زبردست. تو اب آج آپ ہمارے اسکول گئیں، میں جاننا چاہوں گا کہ کیسا لگا، کیا سمجھ میں آیا؟ مجھے ریحان اللہ والا صاحب کو جانتے ہوئے تو کئی سال ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ بھی یقیناً جانتے ہو کہ شہاب کو، آپ کا انٹرویو میں نے شہاب کے ساتھ ایک دیکھا تھا، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا آپ کون ہیں، اور بس ایسی سرسری سا دیکھا اور گزر گئے تھے. لیکن پھر ایک اچانک سے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا کئی سالوں کے بعد آپ کی چیزیں ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ میرے سامنے آنا شروع ہوئیں. تو مجھے لگا کہ شاید جو سوچ میں لے کے چلتی ہوں سوشل میڈیا کو لے کر یا آج کل کی ٹیکنالوجی کو، دنیا کو، آئی ٹی کو لے کر، تو وہی سوچ آپ کی بھی ہے. اور لکیلی آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ میرے پاس آتے گئے اور مجھ سے انٹرویوز کرتے گئے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ مطلب کیا وجہ ہے میرے انٹرویو کی، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہمیں اتنے لوگوں کا انٹرویو کرنا ہے تو میڈم ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کا بھی انٹرویو کریں. تو الحمدللہ ہمیشہ سے کوشش ہے، خواہش ہے کہ اپنے جو نوجوان ہمارے ہیں ان کے لیے ہم کہیں بھی دنیا میں حصے میں کسی بھی چلے جائیں، لیکن ہم ان کے لیے اگر کچھ کر سکیں پازیٹیو تو ہم ان کے لیے کریں. تو میں نے کبھی کسی بچے کو نہ نہیں کیا. آپ کی طرف سے بہت سارے آئے، نہ صرف بچے آئے، خواتین آئی، اور ڈفرینٹ مطلب سعودیہ سے کسی نے کیا، کسی نے لاہور سے کیا، کسی نے اسلام آباد سے کیا. اور آپ ہی کی میرے خیال میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے گرافک ڈیزائننگ کرتی ہے، ہماری شی میچ میکنگ کی. تو وہاں سے مجھے آپ کے متعلق جو ہے نا مزید جاننے کا موقع ملا. پھر آپ کی جو ہے نا وہ ریحان اللہ والا اسکول، اس کانسیپٹ کو جو ہے نا وہ ہوا کہ اچھا آپ آئی ٹی فیلڈ میں کچھ کر رہے ہیں، آپ ٹیکنالوجی میں کچھ کر رہے ہیں، اور آج جو ہے نا وہ ہر چیز سمجھ میں آ گئی. چلیں، کیسا لگا اسکول؟ بہت اچھا لگا. کانسیپٹ جو میں نے جیسے کہ بات اپنی شروع کی تھی کہ جو میری سوچ تھی، میں نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا کہ آگے کی دنیا سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. ہمارا ملک چونکہ بہت پیچھے ہے چیزوں سے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں وہ کون سا بھی میرے پاس ایک اور وہ آئی ہے، میسیج بھی آیا ہے دوبارہ سے، وہ جو پہلے دبئی میں ہوتا تھا، اس دفعہ جو ہے نا وہ ہے ٹیکنالوجی کے یا آئی ٹی کی جو ہے نا وہ ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے برلن میں. تو اس میں نے جو ہے نا وہ ایمبیسی کی طرف سے جو ہے نا میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو وہاں مجھے جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ ہمارا ملک بھی آئی ٹی میں کوئی کم نہیں ہے. وہاں اتنے ایکسپرٹس تھے اور پورے پاکستان سے تھے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان لوگوں سے مل کے. تو وہی چیز جب میں نے آپ کی دیکھی، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ سوشل میڈیا میں ان نہیں ہوں گے، ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھیں گے، تب تک آپ دنیا پہ ان کا مطلب ساتھ نہیں چل سکتے. تو وہی کانسیپٹ مجھے آپ کا بھی نظر آیا. میں نے آپ کے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے، کیسے کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے ہر چیز سمجھائی، اور مجھے لگا کہ چلیں ایک جو ہے نا وہ ہے کہ جو بچے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی آئی ٹی کا ایک ڈپلوما جو ہے نا پڑھائی کے بعد، ڈگری کے بعد کر لیں تو شاید ہماری کہیں گنجائش نکل آئے، وہ کام آپ بچپن سے کروا رہے ہیں. تو جو بچے ماشاءاللہ اس قابل ہیں اور جن کا آئی کیو لیول ایسا ہے کہ ان کو ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے، تو وہ تو بچپن سے، جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ابو ایک بات کہتے تھے، کچھ 20-25 سال پہلے جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا، ہمارے گھر میں بھی آیا، تو ہمارے ابو کہتے تھے کہ اس کے اندر گھس جاؤ، جو اس کے اندر گھس گیا نا کامیابی اسی کو ملے گی. تو جب 8 سال سے بچہ اس چیز کو سیکھنا شروع کرے گا تو 20 سال تک تو وہ تو بڑا ماسٹر ہو چکا ہوگا. تو مجھے تو بہت اچھا لگا کون سا. تھینک یو سو مچ. ہمارے اسکول کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ڈاکٹری کے لیے اسکول ہیں، ڈینٹسٹ کے لیے اسکول ہیں، آرمی کے لیے اسکول ہیں، انجینئرنگ کے لیے اسکول ہیں، لیکن دنیا میں کہیں پر بھی
لیڈرشپ کے لیے اسکول نہیں ہے, اور لیڈرشپ جو کہ میجرڈ ہو سکے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے جو بچہ نکلے وہ اگر 8 سے 10 سال ہمارے ساتھ گزارتا ہے تو اس کے نمبر اچھے نہیں آنے چاہیے, بلکہ اس کا امپیکٹ میجر کرتے ہیں. بالکل, کہ اس نے 10 لاکھ لوگوں کی خدمت کر چکا ہو, اپنا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ڈلوا چکا ہو, اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں 28 کروڑ روپے ہونے چاہیے, یعنی کہ $1 ملین کا وہ بزنس بنا کے بیچ بھی چکا ہو. تو یہ تھوڑے سے مشکل گولز ہم نے بنائے ہیں, کیونکہ جب اے آئی کا دور آیا ہے اور اے آئی ہمیں 10 سے 100 گنا تیز کرتی ہے, انٹرنیٹ تیز کرتا ہے, سوشل میڈیا ہیلپ کرتا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنے گولز کو تھوڑا سا بڑا کریں اور ستاروں سے آگے جو جہاں اور بھی ہیں ان کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں. تو ہمیں آپ سے جو ہیلپ چاہیے وہ یہ چاہیے کہ یورپ کا جو اسٹارٹ اپ کیپٹل ہے وہ برلن ہے, اور برلن کے اندر 100 کے قریب انکیوبیٹرز ہیں. پاکستان میں Daraz.pk جو ہے وہ بھی راکٹ انٹرنیٹ نے لانچ کی, جو کہ برلن بیسڈ ہے. اور ہمیں آپ سے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ وہاں کے اسٹارٹ اپس کے ساتھ کنیکٹ کروائیں, ان کو وہاں سے وہ انٹرویوز کریں, ان کے ساتھ باتیں کریں, ان کے ساتھ گھلیں ملیں, کیونکہ ہم جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں ویسے تھوڑے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو ہمارا دماغ کھلے گا. اور یہ ہماری پرائمری خواہش تھی. دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی بھی اینڈ نان پاکستانی بھی, وہ پاکستان میں ہمارے ساتھ 24 گھنٹے کلاسیں ہوتی ہیں ہماری. بائی دا وے ہمارے ہر 2 گھنٹے بعد ایک بیچ شروع ہوتا ہے 24 آورز اے ڈے. ساری دنیا سے 10 ملکوں سے بچے اس وقت ہمارے پاس 150 پڑھتے ہیں. تو وہ جو بچے ہیں وہ وہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے ہم وہاں سے انرول کریں, جا کے ان کی کراس پالینیشن ہو. یہ وہاں کے بچوں سے بات کریں, وہاں کے بچے یہاں کے بچوں سے بات, وہ دوستیاں کریں. آپ کے جو اسکول کے فرینڈز ہیں آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گی, آپ یاد رکھیں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بچپن سے ان کے جو دوست ہوں وہ ساری دنیا سے ہوں, اور اس کے نتیجے میں یہ ان کے ساتھ مل کے کاروبار یا اسٹارٹ اپ شروع کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے. تو اس کے اندر ہمیں ہیلپ چاہیے تھی کہ وہاں والے جو جرمن بچے ہیں ان کو اردو کا پرابلم ہوتا ہے, یہاں والے بچوں کو انگریزی کا پرابلم ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھیں گے, اور زوم پہ کوئی نہ غریب ہوتا ہے نہ امیر ہوتا ہے, سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ آپ کی ہیلپ چاہیے تھی, جو آپ اس میں کر سکیں کنٹریبیوشن اپنا ٹائم کی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ایمبیسڈر بنیں, اور وہاں پر ہمیں جو بھی اس طرح کا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے تو ہمارے بچوں کے ساتھ آپ یہ کام کریں. تو بس یہ آپ سے ریکویسٹ تھی. اگر آپ کو جیسے آپ رشتے کراتی نا, اگر آپ کو رشتہ پسند آئے تو آپ قبول کر لیجیے گا, نہیں پسند آئے تو کوئی بات نہیں. بالکل, جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مجھے تو اچھا لگے گا کہ میں اپنے بچوں کے لیے, اپنی نیو جنریشن کے لیے اگر کچھ کر سکی, کوئی پازیٹیو کام کر سکی تو میں ضرور کروں گی. آپ مجھے گائیڈ کرتے جائیے گا, تو اسی انشاءاللہ اسی حساب سے ہم معاملات کو کرتے جائیں گے. ابھی آپ انگلینڈ بھی گئے ہوئے تھے, تو ہماری ایک فیملی فرینڈ نے آپ کی فوٹو بھیجی تھی, وہ برمنگم میں ہوتے ہیں میرے خیال میں. تو آپ بھابھی نے اپنے بھائی کے ساتھ, آپ کی وہ شاعر بھی ہیں وہاں پہ, نام میرے ذہن سے نکل گئے. میرے ہسبینڈ کے بہت اچھے دوست ہیں وہ, اور پہلے برلن میں ہی ہوتے تھے, پھر وہاں سے جو ہے نا وہ لوگ وہاں موو کیا. تو بڑا اچھا لگا آپ کو اس طرح سے دیکھ کر, تو کبھی برلن آ پائیں تو موسٹ ویلکم. آپ ہمارے مہمان ہوں گے. آپ کے یہاں کراچی سے اور بہت سارے نام ایسے ہیں جو اپنے ملک اور قوم کی بڑی دل سے خدمت کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی ہوسٹ کرتے ہیں. ہمیں اچھا لگے گا کہ اگر ریحان اللہ والا صاحب وہاں آئیں ہم آپ کو بھی ہوسٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ.